اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم لازماً آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کی کیفیت طاری کر کے، والجوع، بھوک، فقر اور فاقہ، ونقص من الاموال، مالی نقصان، والانفس، جانی نقصان، والثمرات، اور ثمرات، پھلوں اور میووں کا نقصان۔ میرے نزدیک یہاں پر ثمرات کا مفہوم ایک اور بھی ہے۔ ایک تو صاف تھا کھجور کی فصل تیار ہے، غزوہ تبوک جانے کا حکم مل گیا، کون اتارے گا؟ اور کھجور وقت پر اتری نہیں، برباد ہو جائے گی۔ یہ ہو رہا ہے نا میووں کا نقصان۔ اور میرے نزدیک یہاں یہ بھی ہے، بسا اوقات بہت سی محنتوں کا نتیجہ انسان دیکھتا کہ ضائع چلا گیا، میں نے 10 سال محنت کی، حاصل کوئی نہیں نکلا۔ یہ ثمرات کیا ہیں؟ محنتیں، محنتوں کے ثمرات کا ضیاع۔ کوشش آپ نے کی، قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمن، 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گئے۔ بی پریپیئر۔ ایک شاعر کے یہ اشعار ہیں، وہ کمیونسٹ تھا، میں نام بھی نہیں لیتا، لیکن یہ کہ یہ اسی انقلابی، چونکہ ان کا بھی ایک انقلابی نظریہ ہے، انقلابی عمل میں یہ سارے مراحل آتے ہیں۔ کوئی سیٹ بیک آیا فرض کیجئے، کوئی ناکامی ہو گئی، تو اپنے ساتھیوں کو دل بندھانے کے لیے یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی، سب محنت صبح و شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی۔ میرے نزدیک کے ثمرات کا جو لفظ یہاں آیا ہے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، سب محنت صبح و شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی۔ دھرتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلی رت کی فکر کرو، پھر اگلی رت کی فکر کرو، جب پھر ایک بار اجڑنا ہے، ایک فصل پکی تو بھر پایا، تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے۔ ایک مقصد ہے سامنے، انقلاب برپا کرنا ہے۔ ایک کوشش ناکام ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، نیکسٹ، پھر تیار رہو ناکامی کے لیے۔ ایسا نہ ہو جو انگریزی میں کہتے ہیں ہوپ فار دی بیسٹ بٹ بی پریپیئرڈ فار دی ورسٹ۔ ایسا نہ ہو کہ دوسری مرتبہ ناکام ہو کے بددل ہو جاؤ، تمہاری ہمتیں جواب دے جائیں، نہیں، پہلے سے تیار رہو کہ دوسری مرتبہ بھی ناکامی آئے تو آئے، لیکن جب تک کہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہمیں یہ کام کیے چلے۔ دیکھیے سیرت میں آیا کہ نہیں یہ واقعہ؟ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو احد میں زک پہنچی کہ نہیں؟ 70 صحابہ شہید ہوئے کہ نہیں؟ اگر ان کی ہمتیں جواب دے جاتی تو گاڑی کیسے چلتی؟ تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، خوف کی کیفیت سے، فقر و فاقے کی کیفیت سے، بھوک سے، جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، محنتوں کے حاصل کے ضائع ہو جانے سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی بشارت دیجئے صبر کرنے والوں، الذین اذا اصابتہم مصیبت، وہ کہ جب ان پر کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی آزمائش آئے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ یہ کہیں کہ ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ یہ وہی انداز ہے جو میں نے فارسی کا شعر سنایا تھا آپ کو کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، وہ ہمارا مولا ہے، ہمارا آقا ہے، اگر اسے یہی منظور ہے تو ہمیں بھی یہی منظور ہے۔ میں نے تسلیم و رضا کی بات کی تھی نا، آپ کو کچھ شعر سنائے تھے، ایک شعر اور سنیے، اور یہ کس کا ہے؟ محمد علی جوہر کا۔ ایک مرتبہ جیل گئے، ان کی ایک بیٹی جوان بیمار ہوئی، فوت ہو گئی، باہر چھوڑا انگریز نے، جاؤ بھائی دفن کر دو بیٹی۔ دوسری مرتبہ جیل گئے، دوسری جوان بیٹی اسی مرض میں مبتلا ہوئی، اب یہ جیل میں ہے، خبر پہنچی کہ دوسری بیٹی کے اوپر بھی اسی مرض کا حملہ ہوا۔ ایک نظم لکھی ہے جس کا آخری شعر یہ ہے، تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں۔ یہ ہے، جب تک یہ کیفیت نہ ہو اس میدان میں آدمی ثابت قدم نہیں رہ سکتا۔
کہ میرے رب کو اگر یہ منظور ہے، اور تیری صحت ہمیں چاہیے تو ضرور، لیکن ہمارے رب کو منظور نہیں تو ہمیں بھی منظور، راضی برضائے رب۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلاک تیغت، سرے دوستہ سلامت کے تو خنجر آسمان۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی ہے وہ لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمتیں ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہے وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں، ہدایت پانے والے، ہدایت یافتہ۔ اسی سورہ بقرہ میں ذرا آگے چل کر، یہ تو ہے 20واں رکوع، 19واں رکوع، 21ویں رکوع کی پہلی آیت ہے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ۔ اب یہ آیت جو ہے سورۃ العصر میں جو مضامین آئے تھے سارے اس میں موجود ہیں۔ وہاں ایمان کا لفظ آیا، یہاں 5 ایمانیات کی تفصیل آ گئی، اعمال کی تفصیل آئی، اور آخری بات وہاں کیا ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور یہاں کیا ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور صبر کرنے والے، اصل نیکی ان کی ہے جو صبر کرے، کس میں؟ جنگ کے وقت، ذرائے، باسائے، باسا کہتے ہیں فقر اور فاقہ، واحد آئے گا باس تو اس کے معنی جنگ، اور باسا جمع میں آئے گا تو فاقہ، فقر، بھوک، اور ذرائے جسمانی تکلیف، ضرر، جسمانی تکلیفوں میں صبر کرنے والے، فقر اور فاقے میں صبر کرنے والے، اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ ہیں وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں، یہ ہیں جو سچے ہیں، جو اپنے دعوے میں نیکی کے اور ایمان کے ثابت ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی۔ اگلی سورت ہے سورہ آل عمران، اس میں 2 لفظ آئے ہیں، آخری آیت یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ دیکھیے یہاں صبر اور صابر جو تعلق جہاد اور جہاد کا ہے وہی ہے صبر اور مصابرت۔ صبر ایک طرفہ عمل ہے، آپ جھیل رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، صبر علی المعصیہ، صبر علی الطاعہ، صبر علی الابتلاء، یہ سب کیا ہے؟ صبر۔ اور مصابرت کیا ہے؟ صبر کا صبر سے مقابلہ۔ یہ سورہ آل عمران، اب وقت نہیں ہے، میں آپ کو سناتا اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے مسلمانوں سے کہا، مسلمانوں تمہیں زک پہنچی ہے تو انہیں بھی تو پہنچی تھی، ان کے 70 نہیں مارے گئے تھے بدر میں، ان کے حوصلے جو ہیں وہ تو پست نہیں ہوئے، وہ اگلے سال آ گئے تم پر چڑھائی کر کے، تم کیوں اتنا برا مان رہے ہو؟ تمہارے دل اتنے زخمی کیوں ہو گئے؟ تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی پہنچتی ہے۔ اپنی غیرت جو ہے ہمیں ذرا اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ لوگ باطل نظریات کے لیے کتنی قربانیاں دے رہے ہیں، لوگ باطل چیزوں کے فروغ کے لیے کتنی محنتیں کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا تھا، اسی غیرت کو چیلنج کرنے کے لیے، ذرا آپ کی حمیت دینی کو جوش دلانے کے لیے، قادیانی نوجوان کتنی تعداد میں اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتا ہے، اور آپ کتنے نوجوان ہیں جو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتے، اور وہ کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اور کام نہیں کر سکتا تو پھر یہ ہے کہ وہ دین کے کام میں لگ جائے۔ باصلاحیت لوگ، کھاتے پیتے لوگ، ذہنی استعداد رکھنے والے لوگ، اونچے گھرانوں کے لوگ وہ وقت کریں اپنے آپ کو دین کے لیے، اس کے بغیر کیسے باہر آ جائے گی، کیسے رونق آ جائے گی؟ تو دنیا میں باطل نظریات والے جو ہیں، یہ بات کہی گئی ہے، مسلمانوں تم اگر توحید کے لیے لڑ رہے ہو، دیکھتے نہیں ابو جہل کو، اس نے گردن کٹوائی ہے شرک کے لیے، شرک کے لیے گردن کٹوائے،
اور تم توحید کے تیار نہ ہو. اس نے گردن کٹوائی کہ نہیں کٹوائی؟ اور کس طرح کٹوائی ہے؟ جو کہ بڑا متکبر قسم کا، فرعون قسم کا شخص تھا. جب گردن کاٹنے لگے تو کہتا ہے ذرا نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب تم نیزے کے اوپر چڑھاؤ میرے سر کو تو اونچا نظر آئے، معلوم ہو سردار کا سر. وہ بدبخت مرتے ہوئے بھی جو اس کی یہ کیفیت تھی نا، اس کو ذہن میں رکھیے. یہ لوگوں نے قربانیاں دی، جانیں دی. تو فرمایا اگر تم ان سے زیادہ قربانی نہیں دو گے، جو نوٹ کر لیجیے اس کو، مجرد اگر حق کو غالب کرنا اللہ کے ذمے ہو تو آنے واحد میں غالب کر دے گا، تمہیں تکلیف ہی دینے کی ضرورت نہیں. سمجھ رہے؟ کیا اللہ کے مقابلے میں کوئی باطل کی طاقت ٹھہر سکتی ہے؟ یہ تمہارے ایمان کا امتحان ہے، یہ تمہارے خلوص کی آزمائش ہے، یہ تمہارے امتحان کا ثبوت درکار ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے تم اس کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہو کہ نہیں، تم اس کے لیے تلمن دل لگانے کو تیار ہو کہ نہیں. اور یہ جان لو کہ اگر کفار اور مشرکین اور ملحدین اور باطل نظریات والے وہ جو کچھ قربانیاں اپنے باطل نظریات کے لیے دے رہے ہیں، ان سے زیادہ اگر تم نہیں دو گے تو حق غالب نہیں ہوگا. انہوں نے جو صبر کیا ہے اپنے باطل نظریات پر، اگر تم اس سے زیادہ صبر کا ثبوت نہیں دو گے اپنے اس حق پر تو حق غالب نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا. نہ صرف یہ کہ صبر کرو، بلکہ صبر میں اپنے دشمنوں سے آگے نکلو، ان کے صبر سے بڑھ کر صبر کرو. وَرَابِطُوا، مرابطہ کہتے ہیں چوکس رہنا، ہوشیار، پہرا دو. ایسا نہ ہو کہ دشمن جو ہے غفلت میں تمہارے اوپر کوئی حملہ جو ہے کر بیٹھے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ ہے حضرات تواصوا بالصبر. میں نے عرض کیا تھا ہر جگہ پر آپ کو چوٹی کی بات صبر ملے. آیت الکرسی، آیت البر جو میں نے آپ کو سنائی آخر میں، والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس. امیم سجدہ، وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. اس کے بغیر تو نہیں ہوگا. چھوٹ دلے لوگ، کم ہمت لوگ، عزیمت نہ رکھتے ہو، حوصلہ نہ رکھتے ہو، برداشت نہ رکھتے ہو، تحمل نہ کر سکیں، لالچ سے ڈگمگا جائیں. دیکھیے یہ بھی میں نے چونکہ بات کہی تھی، سن لیجئے سیرت سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب مکے کے سرداروں کو یہ یقین ہو گیا کہ تشدد ہمارا فیل ہو گیا ہے، نہ محمد بدل ہوئے نہ ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تو انہوں نے دوسرا پاسا پھینکا. پہلا پاسا کیا تھا؟ استہزاء، تمسخر، مذاق، ڈیمورلائز کرو، نروس بریک ڈاؤن کرو، ان کا بیٹھ جائیں گے پتاشے کی طرح. معلوم نہیں یہ تو کھڑے رہے. تو دوسرا وار، مارو، ستاؤ، تکلیفیں دو، بھوکا مارو، دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹاؤ، ان کو ہلاک کرو. معلوم ہوا یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا. ایک آدمی واپس نہیں پھرا. ایک شخص کو بھی ہم اپنے اس تمام پرسیکیوشن سے نہ توحید سے ہٹا سکے، نہ محمد سے برگشتہ کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی. ان کے اعتبار سے جو مرض تھا نا، کہ وہ تو بات آگے بڑھ رہی. ہم نے جتنا دبایا، تو جو کہا ہے کہ اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے، تو ہمارا دباؤ جو ہے وہ ناکام ہو گیا. تو تیسرا بار آیا تھا، تو کیا تھا؟ سفارت آئی ابو طالب کے پاس. دیکھو ابو طالب، تمہارا بھتیجا جو ہے وہ ہمارے معبودوں کو باطل ٹھہرا رہا ہے، ہم تنگ آ چکے ہیں. اگر تو اسے بادشاہت چاہیے، اگرچہ ہم کسی بادشاہت کے عادی نہیں ہیں، لیکن ہم اسے اپنا بادشاہ بھی مان لیں. اگر اسے دولت چاہیے تو اشارہ کرے، ہم سیم و زر کے انبار اس کے قدموں میں لگا دیں. اور کہیں نکاح کرنا چاہے اشارہ کر دے، جس اونچے سے اونچے گھرانے میں وہ چاہے گا قریش کے، ہم اس کی شادی کرتے ہیں.
ویسے تو زر زن زمین، آپ کے ہاں یہ 3 زے مشہور ہے، زر زن زمین، زمین کو اقتدار سمجھ لیجئے، قوت سمجھ لیجئے، دبدبا سمجھ لیجئے، زن زر اور حکومت تینوں پیشکشیں انہوں نے کی۔ دیکھیے یہ ہوتے ہیں مرحلے تحریکوں کے لیے بہت ہی نازک۔ نبی کے لیے تو خیر کوئی امکان نہیں تھا، غیر نبی ہو تو سوچے گا نا یہ بادشاہ بنا رہے ہیں، بادشاہ بنو، اس وقت تھوڑا سا کمپرومائز کر لو، پھر ہاتھ میں قوت آ جائے گی تو پھر سب ٹھیک کر لیں گے۔ اگرچہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا، وہ ٹھیک ہوتا ہے اسی پروسیس سے جو محمد الرسول اللہ نے اختیار کیا۔ یہ تمام ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں، راستے سے بھٹکانے کی کوشش، یہ دباؤ سے نہیں مانے تو یہ لعنت جو ہے یہ انہیں ہٹائے۔ کیا جواب تھا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم؟ چچا نے جب بات کی ہے، انہیں براہ راست تو حضور سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی تھی، ابو طالب کے واسطے سے بات کی۔ چچا نے جب بات کی ہے آ کر، حضور نے فرمایا چچا جان اگر وہ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں میں چاند رکھ دے تب بھی میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا۔ تو عزیمت میں نے کہا تھا صبر کیا ہے؟ اپنے طے کردہ راستے پر بڑھتے چلے جانا، نہ کسی ٹیمپٹیشن سے، نہ کسی پریشر سے، نہ کسی تکلیف سے، نہ کسی ایذا سے، نہ کسی استہزاء سے، کسی سے بھی متاثر ہوئے بغیر اپنی منزل کی طرف پیش قدمی کیے چلے جانا، یہ ہے صبر۔ یہ صبر کی آخری منزل ہے۔ اور انقلابی صبر جو ہے اس میں ایک مرحلہ آتا ہے پیسیو ریزسٹنس، ایک آتا ہے ایکٹیو ریزسٹنس۔ ایک میں صبر محض ہے، جھیلو برداشت کرو، کوئی ریٹیلیشن نہیں، اور ایک وہ آتا ہے کہ اب آگے بڑھو، بڑا پیارا مصرع ہے، آگے بڑھو یا وقت کی رفتار روک دو۔ وہ آگے بڑھ کر پھر نظام باطل کو چیلنج کیا جاتا ہے، اور پھر جنگ ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن فمن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ نے اہل ایمان سے ان کے جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض۔ نتیجہ کیا ہے؟ وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں۔ بدر میں 70 کو قتل کیا، مسلمان شہید ہوئے 13، 14 وہ تھے جو زخمی ہو گئے تھے، واپسی پر مدینے کے راستے میں ان کا بھی انتقال ہوا، 14 مسلمان ادھر 70، اور احد میں 70 صحابہ شہید ادھر 23۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہے جن کو ہم الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں لوگوں کے مابین، لیکن یہ کہ بد دل نہیں ہوئے، قافلہ بڑھتا رہا۔ اور غزوہ احزاب میں وہ شعر میں کل سنا چکا ہوں محمد کے جانثاروں کا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے جہاد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جہاد، یہ قتال، یہ جنگ، یہ سرفروشی، یہ جانفشانی جاری رہے گی جب تک جان میں جان، یا تخت یا تختہ، یا اللہ کا دین غالب ہوگا اور یا ہم اپنی جانیں اسی کام میں اللہ کے حوالے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے کہ ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے میں، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے، دیکھیے تینوں لیول میں نے بیان کر دیے۔ پہلی سطح پر اللہ کی بندگی، خود اسلام، خود اطاعت میں صبر عن المعصیہ، صبر علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت پر صبر، معصیت سے رکنے پر صبر۔ دعوت میں اپنے کیریئر، اپنے خوشنما مستقبل کا صبر، اور استہزاء اور تمسخر اور مذاق اور فقرے اور جملے جھیلنا، وصبر علی ما یقولون۔ انقلاب اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے صبر، پیسیو ریزسٹنس، ایکٹیو ریزسٹنس۔ ایک صبر محض ہے، ایک مصابرت ہے، ایک یہ کہ جھیلو برداشت کرو لیکن ہاتھ نہ اٹھاؤ، اور ایک یہ کہ آگے بڑھو اور جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جاؤ۔
یہ 6 صبر میں نے آج آپ کو بتائے. 2 صبر ہے ہر لیول کے. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تینوں لیول سامنے ہوں گے تو ہی مختلف چیزوں کے جہاد کے درجات بھی تب سمجھ میں آئیں گے اور صبر کے مراتب بھی سب سمجھ میں آئیں گے. اللہ تعالی ہمیں جہاد کی توفیق عطا فرمائے اور صبر کی توفیق عطا فرمائے اور فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. دیکھیے جو 2-3 اعلانات ہوئے تھے ان میں میں چاہتا ہوں کہ وضاحت کر دوں. ہم نے یہ سوچا کہ یہ سوالات کے لیے جو ہم نے ایک نشست رکھی ہے بہت کم لوگ اس سے استفادہ کر سکیں گے، لہذا یہ ترمیم کی گئی ہے کہ کل سے جیسے آج بھی ہوا ہے، آج 2.25 گھنٹے ہو گئے، لیکن کل سے میں پابندی کروں گا کہ 2 گھنٹے سے کسی صورت میری تقریر زیادہ نہ ہو. اس کے بعد آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، گھنٹہ جو بھی ہوا میں تیار ہوں آپ کے سوالات کے جواب دینے کے لیے. اس طرح یہ کہ اگر 1 گھنٹہ بھی ہم ایڈ کریں تو یہ 3 دن جو ہے 16، 17، 18 3 راتوں میں 3 گھنٹے ہمارے ہو جائیں گے. تو میں اس کے لیے تیار ہوں تاکہ آپ حضرات استفادہ کر سکیں. لیکن اس میں درخواست کیا ہے؟ نمبر 1، آپ میرا امتحان لینے کی کوشش نہ کریں. میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا، کوئی علمیت کا دعویٰ نہیں، کوئی عالم ہونے کا دعویٰ نہیں. میں تو ایک خادم ہوں دین کا اور قرآن کا طالب علم. لہذا کوئی بھی امتحان لینے کے لیے سوال نہ کیجیے. ویسے بھی یہ چیز در حقیقت نیت کے اعتبار سے درست نہیں ہوتی. سوال استفہام کے لیے ہونا چاہیے. جو بات آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہی وہ بات پوچھیے، نمبر 1. دوسرے یہ کہ فقہی سوالات نہ کیجیے. میں نے کوئی فقہی مسئلہ یہاں چھیڑا ہے؟ کوئی نہیں چھیڑا. دیکھیے فقہی مسلک ہوتے ہیں، ایک اہل حدیث مسلک ہے، ایک حنفی مسلک ہے، ایک مالکی مسلک ہے. ہم ان مسلکوں کے اندر اگر ان کے اختلافات میں پڑ گئے تو دین کا مثبت کام نہیں ہو سکے گا. میرا فیصلہ یہ ہے، میں نے جو جماعت بنائی ہے تنظیم اسلامی، اس کا یہ اصول ہے کہ جو جس کا فقہی مسلک ہے وہ اس پر عمل کرے اور وہ اپنے مسلک کے علماء سے مسئلہ پوچھے. اگر وہ خود صاحب علم اجتہاد کر سکتا ہے کرے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے تو اپنے علماء سے فتویٰ پوچھے. میں فقہی سوالات کے جوابات دے دیا کر، میرا جو طریقہ ہے اس پہ عمل کرتا ہوں، آپ کا جو ہے کرے. ہم دین کے کام کے لیے جمع ہو رہے ہیں. وہ دین کا کام جو ہے وہ فنڈامنٹل جو ہے، دین کی بنیادی دعوت، وہ جو متفق علیہ ہے وہ اتنی ہے کہ ان اختلافات میں پھنس گئے اگر تو وہ کام نہیں ہو سکے. لہذا دوسری بات یہ ہے کہ فقہی سوالات مجھ سے نہ کیے. اصل صحیح طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جو باتیں میں نے کہی ہیں، آج 6 دن ہو گئے، 15 گھنٹے تقریباً میں آپ حضرات کے سامنے 2.5 گھنٹے کی ایوریج بھی اگر نکالی جائے تو میں گفتگو کر چکا ہوں. اس میں جو باتیں میں نے کہی ہیں، اس میں جو بات سمجھ میں نہ آئی ہو اس کے بارے میں سوال کیجئے اور میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا، اپنی پوری کوشش. اور اس میں فائدہ ہو جاتا ہے. بعض اوقات کوئی بات اہم رہ جاتی ہے، وہ خلا جو رہ جاتا ہے. مثلا آج ایک صاحب نے سوال کیا، وہ خلا ہے. مجھے احساس ہوا کہ آپ نے اتنا زور دیا حقیقت ایمان پر، ایمان حقیقی ہونا چاہیے، یہ نہیں بتایا وہ ملتا کہاں سے، اس کی سورس کیا ہے. اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور محسوس ہو کہ بھائی ٹھیک ہے قانونی ایمان تو ہے، اللہ کا شکر ہے، ہم تصدیق کرتے ہیں زبان سے، لیکن دل تو کچھ خالی خالی سا ہے. اگر محسوس ہو یہ تو پھر اب سوال پیدا ہو جائے گا نا کہ پہلی کمی تو یہ ہے، اسے پورا کرنا چاہیے. کہاں سے ملے گی وہ جن سے ایمان، جن سے یقین؟ یہ سوال ہے، بہت پیارا سوال ہے. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ وہاں پر اگر یہ بات ہو تو سب حضرات کے سامنے آ جائے گی. اس طرح کے سوالات جو مفید ہوں، جس سے میری گفتگو کے جو خلا ہے وہ پر ہو جائے اور اس سے بات اور واضح ہو جائے، تو یہ تو در حقیقت مفید ہوں گے. اور ہمارے اس مقصد کو جس کے تحت یہ محنت میں کر رہا ہوں، یہاں کے منتظمین نے کی ہے، جو محنت آپ کر رہے ہیں اپنے آرام کی قربانی دے کر، تو اس محنت کا جو مقصد ہے اس کے اعتبار سے ایسے سوال مفید ہوتے ہیں. لیکن خام خواہ کی بحث اور تمہیس اور بعض اوقات اپنی لیاقت ظاہر کرنے کے لیے سوال کرنا، یا کسی کو زج کرنے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے سوال کرنا، اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے. آج آپ حضرات باہر سے وہ چٹیں لے سکتے ہیں
उन पर अपना नाम अपना पता भी लिखिए ताकि बाद में भी आपसे कोई राब्ता अगर हम करना चाहें तो करें। इस वक्त अगर मसला हल नहीं हो रहा बाद में जारी रखेंगे गुफ्तगू। इफहाम और तफहीम होगा, काम करना है भाई, पेशे नजर ये है। सिर्फ जलसे करके तकरीरें करके और अपनी खिताबत का रोब गाज के ये तो कोई पेशे नजर नहीं है। काम तो ये है कि लोगों के ज़हन साफ हो, इश्कालात रफा हो, फिर लोग काम पर आमादा हो जाए, जुड़े, एक कुव्वत बने, हिजबुल्लाह बने। तो उसके लिए यह कि तो बाद में भी सिलसिला जारी रह सकता है। तो नाम पता अपना दे और खूब सोच समझकर मुख्तसर तरीन अल्फाज में सवाल मुरतब करें। जवाबी तकरीर जो है उस पर लिखने की कोशिश न करें, सवाल लिखिए। तो मैं इंशाअल्लाह ताला कल से ही कोशिश करूंगा, एक एक घंटा रोजाना इस काम में मैं लगाने के लिए तैयार हूं। लेकिन यह कि अब आप अपनी हिम्मत देख लीजिए। बाकी ये कि वो भी नशस्त रखेंगे उस रोज, आखिरी जो बातें रह जाएंगी वो फिर इंशाअल्लाह 19 की सुबह को कोई 9 बजे से लेकर और 11 साढ़े 11 तक 2-2.5 घंटे उसका भी इंशाअल्लाह इंतजाम करेंगे। लेकिन कल से ये सवालात जो है इसके बाद तकरीर के बाद इसका भी सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने ये गुजारिशात की हैं, उन चीजों को सामने रखकर। और एक बात जो कही थी मैं भी कहना चाहता हूं, ये देखिए ये आज 6वां दिन है और वाकया ये मैंने पहले भी कहा था कि मेरी बड़ी हिम्मत अफजाई हुई है उस शौक को देख करके जिसका आपने सबूत दिया है। मुझे यहां बताया गया कि यहां दूसरे किस्म के फंक्शन जो होते हैं उनमें भी इतनी हाजिरी कभी इस सेंटर में नहीं हुई, गाने बजाने के और फलां के और उसके। तो ये चीजें जो है मैंने कहा था कि ये हौसला अफजा अलामत है कि हमारे माशरे में कुछ रुख बदल रहा, कुछ प्यास है तब है ना। तो इस मामले को ये नहीं है कि बस ये 9 दिन का हो जाए तो उसके बाद खत्म। अल्लाह का शुक्र है कि यहां पर एक काम पहले से हो रहा है, हफ्ते में 2 दिन दर्स हो रहा है जिसका ऐलान किया गया। तो अब आपकी दिलचस्पी ऐसी होनी चाहिए कि इसके नतीजे में उस दर्स की हाजिरी बढ़े। कुरान से आपका अगर कोई शगफ बढ़ेगा, कोई लगाव बढ़ेगा तो उसका नतीजा ये निकलना चाहिए। अगर पहले 50 आदमी आ रहे थे तो अब कम से कम 150 आदमी तो आए, तो अंदाजा होगा कि हाँ इन महफिलों से इन नशस्तों से कोई फायदा हुआ। और दूसरी बात मैंने अर्ज की थी कि जिन हजरात के अंदर ये ख्वाहिश पैदा हो जाए कि कुरान पढ़ना है, समझना है, वो अरबी ग्रामर सीखने के लिए कोई क्लासेस शुरू कर दे। इसी पाकिस्तान सेंटर में इससे बेहतर जगह कौन सी होगी। हफ्ते में 2 दिन कुरान का तर्जुमा सीखिए और हफ्ते में 2 दिन अरबी ग्रामर सीखिए। और ये काम अगर नहीं करेंगे तो ये सारी तकरीरें हमारी बेकार हैं। ये आज आपने सुनी, 2-4 दिन तक हो सकता है उसका कोई असर रहे, उसके बाद साफ हो जाए। इसको फहम करने के लिए, मुस्तकिल करने के लिए, इसके असरात को दायम करने के लिए अरबी कवायद का आप जरूर, अगर इतना कम से कम, ये नहीं मैं कहता कि आप बहुत बड़े फाजिल बन जाए, वो तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन ये तो हो कि कुरान आप सुने तो उसका बराह रास्त तर्जुमा आपके जहन में आता चला जाए। कुरान आप पढ़ें तो निगाह हटानी ना पड़े कि उधर से हटा के तर्जुमा देखा, तर्जुमे से फिर मतन की तरफ आए, मतन से फिर तर्जुमा देखा। जब इबारत इस तरह कट फट जाती है तो उसकी तासीर खत्म हो जाती है। एक रवा इबारत आप पढ़ रहे हो और उसका मफहूम आपके दिल पर उतरता जा रहा हो। किसी और ने मलामत की या नहीं की, तुम्हारे अंदर कोई शय है जो मलामत कर रही है। देखो तुमने फलां शख्स का दिल तोड़ दिया, ये अच्छा काम है। ये है लव्वामा जिसकी कसम खाई गई, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामत वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा। ये नफ्स लव्वामा हर इंसान में है। और जैसे हमारे जाहिरी वजूद के तकाजे हैं, भूख लगती है, प्यास लगती है, इसे कपड़े की जरूरत है मौसमी असरात से बचाव के लिए, ये जो मानवी शख्सियत हमारी अंदर है ये भी कुछ डिमांड करती है। और इंसान अपने आप को मुतमईन करता है, रैशनलाइज करता है। ठीक है, ये तो खराबियां हैं, लेकिन मैंने ये काम भी तो आखिर किए हैं ना, कि इंसान की एक लाजमी जरूरत है अपने ज़मीर को मुतमईन करना। अब देखिए हमारे यहां के मुख्तलिफ तबकात में मुख्तलिफ तसव्वुरात हैं नेकी के जो राइज है। हमारे यहां एक मजहबी तबका है जिसके नजदीक असल अहमियत रिचुअल्स की है, इबादत की है, रसूमात की है। मुआमलात में वो धोखा दे रहे, उनके दिलों में नरमी नहीं है, साहिलों को धुतकारते हैं।
لیکن ایک اعتبار سے بہت گئی ہے. سودی کاروبار کرتے, ٹھیک ہے بھائی, میں سودی کاروبار تو کرتا ہوں, میں نے مسجد میں تو بنوائی ہے, میں نے مسجد میں جھاڑ بھی تو لگوا دیا ہے, میں نے مسجد میں قالین بھی تو بچھوایا ہے. تو نیکی کا ایک تصور یہ ہے ہمارے یہاں. اس کے بالکل برعکس ایک تصور ہے جدید تعلیم یافتہ طبقات کا تصور. آپ نے بارہا سنا ہوگا گفتگو, بھائی اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے, جھوٹ نہ بولے, وعدہ پورا کرے, اپنا فرض صحیح طور سے ادا کرے, کہیں ملازم ہے تو اپنے فرائض صحیح طور سے ادا کرے. باقی رہ گئی نماز روزہ, یہ تو انفرادی باتیں ہیں, یہ کوئی کرتا ہے تو اپنے لیے, نہیں کرتا ہے تو کوئی بات نہیں. یہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل برعکس تصورات ہیں, اور یہ ہمارے معاشرے میں جدید تعلیم یافتہ طبقات کا تصور نیکی اور ہمارے قدیم علماء اور ان کے زیر اثر جو عوام ہیں ان کے تصور نیکی میں یہ زمین و آسمان کا فرق ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اپنی جسم فروش عورتیں جو ہیں وہ بھی نیکی کا کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے محرم میں سیاہ کپڑے پہن کے جلوس کے آگے آگے جا رہی ہیں, سبیلیں لگا رہی ہیں. مختلف مزاروں میں جب عرس ہوتا ہے وہاں جاتی ہے, دھمال کھیلتی ہے, وہی سیاہ کپڑے پہنے ہوئے, وہ بھی اپنے آپ کو مطمئن کرتی ہے. مشہور ہے ایک واقعہ شہنشاہ عالمگیر اورنگزیب کا. اس نے دلی میں گانے بجانے پر پابندی لگا دی. اب ظاہر بات ہے جن کا یہ پیشہ تھا ان کا دھندا ختم تو آمدنی ختم. لاکھ کوششیں کی لیکن اورنگزیب ٹس سے بس نہیں ہوا. پھر انہوں نے ایک عجیب ترکیب کی. وہ دریائے جمنا بالکل ساتھ بہتا تھا, یہ قلعہ اس شکل میں بنایا گیا تھا, اب تو ذرا فاصلے پر. تو ایک کشتی میں وہ جمع ہو گئے, سازندے بھی اور ساز بھی, اور گاتے بجاتے ہوئے. انہیں معلوم تھا فلاں وقت جو ہے بادشاہ جھروکے میں بیٹھ کر دریا کی سیر کرتا ہے, وہاں سے گزرے اور ایک شعر گاتے ہوئے گزرے. در کوئے نیک نامی مارا گزر نہ دارند, گر تو نمی پسندی تقدیر قدارا. در کوئے نیک نامی, یہ نیکی جو ہے اس کے کوچے میں ہمارا گزر ہی نہیں ہے. در کوئے نیک نامی مارا گزر نہ دارم, یہ تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے, اس کی مقرر کردہ تقدیر ہے. گر تو نمی پسندی تغییر کن قزارا, اگر تجھے پسند نہیں ہے تو تقدیر بدل دے. تو بادشاہ ہنس پڑا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی, گانے بجانے کی حد تک تمہیں اجازت. تو ہر ایک طبقے کا اپنا ایک تصور ہے نیکی کا. جیسے میں نے پہلے عرض کیا, بڑے بڑے ڈاکو جو ہیں وہ اپنے علاقے کے بیواؤں یتیموں کی سرپرستی کرتے, ویسے نہایت درندگی سب فاقی, انسانی جان کی کوئی حیثیت ہی نہیں. تو نیکی اصل میں کس شے کا نام ہے, کون سی چڑیا کا نام ہے, نیکی حقیقت میں کیا ہے, وہ ہے اس آیت کا مفہوم. میں مثال دیا کرتا ہوں, ایک عام قصہ ہے کہ کسی گاؤں میں پہلی مرتبہ ہاتھی آیا. اب وہاں نابینا لوگ جو تھے انہیں بھی پتہ چلا ایک عجیب جانور آیا ہے. وہ آئے اور کسی نے اس کی ٹانگ کو ٹٹولا. اس نے کہا ہاتھی ایک ستون کے مانند ہے. کسی کا اس کے کان کے اوپر ہاتھ پڑا, اس نے کہا چھاج کے مانند ہے وہ. کسی نے پیٹ کو ٹٹولا, بہت بڑا ڈھول ہے وہ. بالکل یہی معاملہ ہے نیکی کے تصور کے بارے میں. اڑائے کچھ ورق لالے نے, کچھ نرگس نے, کچھ گل نے. جمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری. کسی نے نیکی کا ایک حصہ لے لیا, کسی نے دوسرا لے لیا, کسی نے تیسرا لے لیا. وہ مکمل سرابا نیکی, حقیقی نیکی کس میں ہے. اب چوتھے نمبر پر یہ تمہیدی باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں, اس آیت کا پس منظر کیا ہے جسے ہم کہتے ہیں شان نزول. کیا بحث چل رہی تھی جس میں ہدایت کے لیے یہ آیت نازل ہوئی؟
تو ذہن میں رکھیے کہ تحویل قبلہ اس آیت کا پس منظر ہے، شان نزول۔ آپ کو معلوم ہے مکے میں جب تک حضور رہے، آپ جب نماز پڑھتے تھے تو آپ جنوبی جانب کھڑے ہوتے تھے، یعنی رکن یمانی اور وہ کونا کہ جس میں حجر اسود نصب ہے، ان دونوں کے درمیان کھڑے ہوئے کعبے کی طرف رخ کیا، تو اسی رخ پر بیت المقدس بھی ہے۔ اسے کہتے ہیں استقبال قبلتین، دونوں قبلوں کا بیک وقت استقبال ہو گیا، رخ ہو گیا دونوں طرف، خانہ کعبہ کے بھی اور بیت المقدس کے بھی۔ مدینے میں آ کر تو یہ ناممکن ہے۔ اب اگر کعبے کی طرف رخ کرو گے تو بیت المقدس کی طرف پشت ہو جائے گی، وہ شمال میں ہے، یہ جنوب میں ہے۔ اگر بیت المقدس کی طرف رخ کرو گے تو کعبے کی طرف پیٹھ ہوگی۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حضور نے 16 یا 17 مہینے مدینے آنے کے بعد بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اب ایک شکل تو یہ ہے کہ یہ حضور کا ذاتی اجتہاد ہو اور اس کو اللہ نے تسلیم کر لیا ہو کہ ٹھیک ہے، یہ بھی ممکن ہے۔ اسے تقریر کہتے ہیں اصطلاح میں۔ حدیث کس چیز کا نام ہے؟ حضور کا قول یا فعل یا تقریر۔ پہلی دونوں چیزیں تو آپ جانتے، قول اور فعل۔ یہ تقریر کیا ہے؟ حضور کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور حضور نے نہیں روکا، تو امپلائڈ ہے اس کے اندر کہ یہ کام خراب نہیں ہے، حضور کے سامنے ہوا ہے، آپ نے روکا نہیں ہے۔ تو اگر یہ ذاتی اجتہاد تھا، وہ تقریر ہو گئی اس کی اللہ کی طرف سے۔ لیکن زیادہ غالب پہلو یہ ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے حضور نے کیا، اور یہ حکم وحی خفی کے ذریعے سے آیا، اس لیے کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اور آپ کے ساتھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، یہ نہیں ہے۔ تو یہ وحی خفی، وحی جلی، وحی خفی، دو قسم کی وحیاں حضور کو ہوتی تھی۔ نبی کے لیے تو وحی خفی بھی وحی جلی کے اسی کے حکم میں ہے، لیکن عام آدمی کا، کوئی ولی اللہ بڑے سے بڑا ہو، اس کی بھی اس کا کشف، اس کا الہام حجت نہیں ہے دین میں۔ بہرحال یہ شاید حضور کو اللہ نے وحی خفی کے ذریعے حکم دیا۔ اس کا ایک بہت بڑا سیاسی فائدہ ہوا حضور کو، اور وہ یہ کہ مدینے میں آ کر آپ کا واسطہ پڑا یہودیوں سے۔ وہ بہت منظم تھے، تعلیم یافتہ تھے، بہت کلچرڈ تھے، ان کے ہاں فقہا تھے، ان کے ہاں مفتی لوگ موجود تھے۔ اگر فوری طور پر تصادم یہود کے ساتھ ہو جاتا تو حضور کے قدم مدینے میں جمنا آسان نہ ہوتا۔ یہ جب آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تو یہودیوں نے سمجھا چلو کوئی بات نہیں ہے، تو ہمارے کیمپ فالوورز ہیں، ہمارے قبلے کا رخ کر رہے ہیں، لہذا فوری طور پر ان کی طرف سے کوئی مخالفت وہ پیش نہیں آئی، اور اس 16 مہینے میں حضور کو اپنے قدم جمانے کا مدینہ منورہ میں پورا موقع ملتے، بلکہ پہلے 6 مہینے اس میں جو ہے بہت ڈیسائسو ہے۔ 3 کام آپ نے 6 مہینے میں کیے ہیں تو بالآخر بہت ہی زیادہ فیصلہ کن ثابت ہو۔ نمبر 1 یہ کہ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کر لی، اب یہی مرکز ہے، یہی درسگاہ ہے، یہی خانقاہ ہے، یہی پارلیمنٹ ہے، یہی دارالمشاورت ہے، یہیں سے فوجیں تیار کی جا رہی ہیں، یہی وفود آ کر پیش ہو رہے ہیں، بہرحال ایک مرکز وہی آپ ہو گیا۔ نمبر 2 یہ کہ مہاجرین میں اور ایک مہاجر ایک انصاری they were declared brothers، یہ تھی انٹیگریشن آف دی سوسائٹی۔ اور تیسرا کام آپ نے یہ کیا اسی دوران میں، جس کا تعلق اس حکمت عملی کے ساتھ بہت گہرا بن جاتا ہے،
کہ یہود کو جکڑ لیا ایک معاہدے میں، میثاق مدینہ، کہ اگر مدینے پر کوئی باہر سے حملہ آور آیا تو ہم سب مل کر واحد امت کی حیثیت سے مدینے کا دفاع کریں گے، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کا پیکٹ ہو گئے۔ اور یہ چیز بھی حضور کی کامیابی میں بہت فیصلہ کن ثابت ہوگا۔ تو اس اعتبار سے یہ تحویل قبلہ جب پھر ہوئی ہے، اور میں نے جو کہا تھا کہ اللہ نے ہی کوئی حکم دیا تھا وحی خفی کے ذریعے، وہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نہ صرف بہت سے مہاجرین پر یہ بات شاخ گزر رہی تھی، خود حضور پر بھی شاخ گزر رہی تھی کہ میں پیٹھ کیے ہوئے ہوں کعبے کی طرف۔ چنانچہ قرآن مجید میں یہ آیا ہے، قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے نبی ہم آپ کے چہرے کا، نگاہوں کا آسمان کی طرف اٹھنا بار بار دیکھتے رہے۔ آپ منتظر تھے کہ وقت آئے، حکم آئے، وحی آئے اور میں رخ بدل دوں۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، یہ اللہ نے اپنی طرف منسوخ کر دیا، اور ہم نے وہ قبلہ جس پر تم اب تک رہے ہو 16 مہینے 17 مہینے یہ مقرر کیا تھا تاکہ دیکھ لے کہ کون ہے رسول کا اتباع کرنے والے اور کون ہے جو اپنے الٹے پاؤں پھر جانے والے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مہاجرین مکے سے آئے تھے، ان کے دلوں میں عظمت جو ہے کعبے کی وہ پلی ہوئی تھی اندر ٹھوک ٹھوک کر۔ اب دیکھا اللہ نے حکم نہیں دیا وحی جلی کے ذریعے سے، یہ رسول کا حکم تھا۔ گویا کہ یہ ایک امتحان ہو گیا کہ کہیں تمہاری حمیت جاہلی، تمہاری محبت جو تمہیں کعبے سے ہے وہ تمہیں اسلام سے پھیر تو نہیں دیتی۔ آیا تم رسول کے حکم کو مقدم رکھتے ہو اور اپنی کسی سابقہ حمیت، جسے حمیت جاہلی ہم کہہ دیں گے، اس کو مقدم رکھتے ہو۔ یہ ایک سخت امتحان تھا جس میں کہ اہل مکہ جو مہاجرین تھے وہ مبتلا کیے گئے، اور خاص طور پر یہ بات کہ رسول کا حکم ماننے کی تاکید، چاہے ابھی قرآن میں کوئی آیت نہیں آئی ہے، لیکن حقیقی مومن کے لیے رسول کا فرمانا بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ کا فرمان۔ اس کی تربیت بھی ہو گئی، لیکن یہ کہ اکثر کا معاملہ یہ تھا کہ یہ معاملہ شاخ گزر رہا تھا، یہاں تک کہ حضور کا معاملہ بھی تھا، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، تو اے نبی ہم بدل دیں گے قبلہ وہ جو آپ کو پسند ہے۔